مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پیسے کروڑوں بینکوں میں رکھے ہوئے لیکن اس پر 2 کروڑ سود لگا ہے اور وہ سود والا پیسہ میں نے نکالا ہے اب وہ سود والے پیسے کو میں کیا کروں؟ مولوی صاحب آپ کے مدرسے میں لگ سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ مولوی صاحب میرے پیسے کروڑوں بینکوں میں رکھے ہوئے لیکن اس پر 2 کروڑ سود لگا ہے اور وہ سود والا پیسہ میں نے نکالا ہے اب وہ سود والے پیسے کو میں کیا کروں؟ مولوی صاحب آپ کے مدرسے میں لگ سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم سود پہ خدا کی لعنت، سود والا پیسہ ہم نہیں لیتے مدرسے میں، لیکن آپ دے دیں طلباء کی باتھ روموں میں بھی لگا دوں گا۔ ارے مولوی تجھے سلام پیش کرتا ہوں، مولوی صاحب تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے لوگ کوئی ہم میں سے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا میں، کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی پتہ نہیں عذاب علیم ہے، ہمارے نام تو بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ سود پہ اللہ کی لعنت ہو، واہ واہ، تاکہ میری بزرگی پر کوئی اعتراض نہ رہے۔ سود پہ اللہ کی لعنت ہو، سود ہے، ربا ہے، ربا نہیں، مدرسے میں مسجد میں لگ جائے، اساتذہ پہ لگ جائے، طلباء پہ لگ جائے، مجھ پہ لگ جائے، میرے بچوں پہ لگ جائے، میرے گھر پہ لگ جائے، نہ آپ دے دیں طلباء کے باتھ روموں پہ لگا دیں گے، طلباء کے باتھ روموں پہ لگا دیں گے، گند کو گندی جگہ میں لگائیں گے، گند کو گندی جگہ میں، جبکہ شریعت حرام سے نفع حاصل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، باتھ روم بنانے کی شکل میں، غسل خان بنانے کی شکل میں۔ شریعت حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دیتی نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس کو دیکھو، فقیہ ملت کو دیکھو، مفتی صاحب کو دیکھو، عارف باللہ کو دیکھو، یہ مولوی اتنے بڑے باز باللہ ہوتے ہیں، مرید سارے بلی ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بلے ہوتے ہیں نا، بلہ عارف باللہ، اللہ کو جاننے والا، وہ بلہ اتنا مضبوط بلہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو، مریدوں کو بلی بنایا ہے، اس کی مرضی ہے کہ جس طریقہ پر کرے۔ خبردار۔ پہلے ایک مولوی نے اس سیٹ کو فون کیا کہ مجھے مدرسے کے لیے چندے چاہیے، اس نے کہا میرے پاس 2 کروڑ ہیں لیکن سود کے ہیں۔ وہ مولوی غیرت مند تھا لیکن مدرسہ بھی اس کا غریب تھا، کہنے لگے تجھ پہ بھی لعنت، تیرے سود پہ بھی لعنت، لیکن دوستی تھی، رگڑا دیا اس کو، لتاڑا، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے سودی پیسوں پر بھی لعنت، میں نہیں لیتا سودی پیسے۔ بے غیرت، تو کیا سمجھتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک دن گزر گیا، دوسرے دن میں دوسرے مولوی نے فون کیا چندے کے لیے، اس نے کہا سرکار میرے پاس حلال کے پیسے نہیں ہے، کروڑوں میرے اربوں روپے رکھے، اس پر جو سود لگا ہے 2 کروڑ لگے ہیں، تو وہ لیں گے اب سود والے؟ تو مولوی صاحب نے، مفتی تھا، عام مولوی بھی نہیں تھا، بڑے مفتی صاحب نے فرمایا ہاں باتھ روموں کے لیے کام آ سکتے ہیں، وہ گند کو ہم گند پہ لگائیں گے۔ وہ آ کر کے مولوی صاحب 2 کروڑ لے گئے۔ اس کے بعد سیٹھ نے فون کیا وہ پہلے والے مولوی کو جس نے اس کو لتاڑا تھا اور کہا بے غیرت، بے شرم، بے حیا، سود خور، حرام خور کا بچہ، اس کو لتاڑا، اس کو جب اللہ کا بھلا کریے کہ لتاڑا، تو اس نے سیٹھ نے فون کر دیا، کہا اے مولوی صاحب تو نے مجھے لتاڑا بھی، تو نے مجھے گالیاں بھی دی، آپ نے کہا سود پہ بھی لعنت، آپ پہ بھی لعنت، لیکن فلاں نے تم سے بڑا مفتی، تمہارے استادوں کے استاد، وہ آ کر کے 2 کروڑ مجھ سے لے گئے، وہ 2 کروڑ مجھ سے اٹھا کر کے لے گئے۔ جی جب آپ نے ہماری مفتیوں کو، جب آپ نے ہماری تبلیغیوں کو، جب آپ نے ہماری صوفیوں کو جب حرام خور آپ نے بنا دیا ہے، سود کا پیسہ مدرسے میں لگا رہے، سود کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا رہے، سود کا پیسہ لے کر کے چلہ لگا رہے اللہ کے راستے میں، سود کا پیسے لے کر کے آپ سال پہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، قرضہ لے کر کے، قرضہ دے بھی نہیں رہا اور تبلیغ میں جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی مولوی ہے نہیں جو مسئلہ آپ کو بتا دے، کوئی اس قسم کا مولوی نہیں ہے۔ جب تو مرے گا، اور مرے ہیں بہت سے لوگ، لاکھوں قرضے لے کر کے لوگوں کو قرضہ دیا، عیاشیاں کی، یا تبلیغ میں گئے یا مسجد میں لگائے، مدرسے میں، مسجد میں قرضے لے کر کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسے میں قرضہ لے کر کے تیرے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے سود کے پیسے مسجد میں، مدرسے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا اس مدرسے کو چلائے گا، اللہ ان طلباء کو چلائے گا، لیکن تو قرضہ غریبوں کا، اپنے بھائیوں کا حق لے کر کے قرضہ تو تبلیغ میں جاتا ہے۔ تو اس جائز بھی نہیں ہے کہ کوئی اچھا عالم تیری جنازہ پڑھا دے، ہاں کوئی ٹٹو مولوی پڑھائے تو پڑھائے، مسئلہ یہی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے، فقہی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی لوگوں سے قرضہ لیتا ہے پھر دیتا نہیں ہے، قرض لے کر کے مر جاتا ہے، تو اچھا عالم کوئی بڑا عالم اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائے۔ ملڑو جس کو سندھی کہتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا حرام خور قسم کا، نیم ملا، نیم مولوی، نیم عالم، سندھی میں کیا چاہتا ہے ملڑو، اس قسم کے ملڑو اس کے جو ہے نماز جنازہ پڑھائے۔ نبی کے اپنے شاگرد بھی وہ قرضہ لے کر کے، قرضہ پیچھے مال نہیں چھوڑا، ایک جنازہ لا رہے آپ کے پاس، فرماتے ہیں کہ حل ترک دینن، حل علیہ دینن، کیا اس پر قرضہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ حل ترک وفاء لدینی، کوئی مال چھوڑا کہ جس سے اس کے قرضہ پورا ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ چلو آگے کر دو، نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسرے کو لایا،
فرمایا کہ حل علیہ دین، فرمایا کہ جی ہاں نام، فرمایا حل ترک وفاء لدینی، کچھ پیسے چھوڑا ہے قرضے کو پورا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ لا، فرمایا کہ خود نماز جنازہ پڑھاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ ایک صحابی آگے ہوتا ہے، کہتے یا رسول اللہ آپ اس کو محروم نہ کر دو، یا رسول اللہ آپ اپنی برکتوں سے ان کو محروم نہ کر دو، پیارے آپ محروم نہ کر دو، آپ نماز جنازہ پڑھا دو، جتنا قرضہ ہوگا میں دے دوں گا، وہ سارا کا سارا قرضہ میں دے دوں گا، اے محمد اس کو محروم نہ کر دوں۔ تیسرا آتا ہے اس پر قرضہ، جی ہاں مال چھوڑا ہے پیچھے ادا کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں، تو کوئی بھی تیار بھی نہیں ہے، بڑا قرضہ ہے، کوئی اس کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ محمد کی نماز جنازے سے جو محروم ہو جائے، فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھاؤ، میں محمد نہیں پڑھتا۔ گائے حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن دوسرے کی بکری اٹھا کر کے آپ نے لایا تو وہ حلال طیب نہیں ہے، دوسرے کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے کی بکری، گائے تو حلال نہیں ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، بکری حرام نہیں ہے، لیکن دوسرے کی بکری اٹھا کر کے آپ مجھے دے رہے تو پھر کہاں ہوگا؟ اس لیے قرآن یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے، کلوا حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلال کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں، اے میرے لاڈلو، پاکیزہ چیز حلال کھا کر کے حلال۔ میرے نبی صدقے کا مال بھی نہیں کھاتا، اللہ 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 اللہ۔ حرام کے اندر تو ویسے بھی دوسرے کے مال کو، دوسرے کی بکری کو اٹھا کر کے میں کھا رہا ہوں تو وہ تو ویسے ہے، لیکن صدقہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ میں محمد یہ کہ مجھے اللہ نے غنی کر دیا، بعد میں فتوحات کے دروازے کھل گئے، نبی سید نہیں ہے، سیدوں کا سید ہے، نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے بچے، آپ کے نواسے کھجور کا دانہ اٹھاتے ہیں اور منہ پہ لے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کخ 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 کخ، حدیث میں دونوں لفظ آتے ہیں، میرے نواسے حسن حسین یہ صدقے کا کھجور ہے۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد، الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس۔ میرے پیارے بیٹے، میرا نواسا، یہ گند ہے، مال کا گند ہے، یہ صدقہ، یہ طلبہ کا حق ہوتا ہے، لیکن مولوی محتمم بھی دبا کر کے کھا لیتا ہے۔ خیال کر لینا، یہ صدقہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، مساکین کے لیے، تم فقراء بھی نہیں اور مساکین بھی ہو، سید ہو، سید بھی نہیں ہو، سیدوں کے سید ہو، سیدوں کے سر کے تاج ہو، تم نبی کے اولاد ہو، میرے نواسے ہو۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد، بیٹا پھینک دے، کخ کخ کخ، دوسری حدیث میں کخ 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 کخ، کاف کے زیر کے ساتھ ہے، چھوٹا کاف، کخ کخ کخ، نہ کھا نہ کھا نہ کھا نہ کھا، ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو ترکاریاں بنائی ہیں حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں کہ کھاؤ، زمین کے پھل فروٹ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، دوسرے کی زمین کی یہ کہ فصل کو چوری کر کے نہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال و حرام میں شیطان کے، حلال و حرام میں نے، الحلال ما حلہ اللہ، حلال وہ ہے جس کو خدا نے حلال قرار دیا، والحرام ما حرمہ اللہ، حرام وہ ہے کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا۔ خبردار، محلل بھی میں ہوں، محرم بھی میں ہوں۔ میرا نبی کبھی کسی عارض کی وجہ سے کسی عارضی ایمرجنسی مسئلے میں میرے نبی کہتا ہے کہ جب میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو میں نے تو شہد کھایا، آج کے بعد محمد شہد نہیں کھائے گا، آج کے بعد محمد شہد نہیں کھائے گا، آج کے بعد محمد شہد نہیں پیے گا۔ قربان جاؤ محمد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ آپ نے سورہ تحریم دیکھا جو 28واں پارہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، شہد کو میں نے خدا نے حلال قرار دیا، اے محمد آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ حلال چیز کو حرام قرار دیں۔ ایمرجنسی حالت میں کوئی مسئلہ تھا، علماء کو پتہ ہے، اس کی بنیاد پر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر عملی طور پر حرام قرار دیا۔ لیکن دیکھو کہ محمد اللہ کا لاڈلا ہے، لیکن وہ اللہ کس طرح اپنے پیارے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، لم تحرم ما احل اللہ لک ولا لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ ہاں، بیوی کی وجہ سے کسی بیوی نے آپ کو شکایت کی، منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے شہد کھایا تھا، پیا تھا، تو ہم نے کہا میں نہیں پیوں گا، نہیں، حلال و حرام کا مالک آپ نہیں ہے، میں نے اللہ نے شہد کو حلال قرار دیا تو شہد حلال ہی رہے گا، شہد حلال ہی رہے گا۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان جس کو حلال کہے وہ حلال نہیں ہوگا، اللہ جس کو حلال کہے وہ حلال۔ شیطان جس کو حرام کہے، شیطان تو اونٹوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے،